ہمیشہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، جب ہماری یہاں دستار بندی ہوتی دارالامجدیہ میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور خاص یہ جملہ فرمایا کرتے، دیکھیے دستار بندی تو ہو رہی ہے، کسی خوش فہمی مت رہیے گا، آپ کے بہت بڑے علامہ بن گئے۔ فارغ ہونے والے طلبہ کو تو طلاق کی قسمیں بھی معلوم نہیں کہ طلاق کی قسمیں کیا ہوتی۔ آپ کو تو پٹری پر چڑھا دیا ہے، اب آگے بڑھیے، آپ چلیے، آپ کا اب اس کے بعد ترقی کیجئے، یہ اب آپ کا کام ہے۔ صلاحیت پیدا کیجئے، مطالعہ کیجئے کتاب کا، اور آج کل کا مزاج یہ ہو گیا اور آپ کو پالا پڑا ہوگا، ہر آدمی اب پوچھے مسئلہ تو آپ کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہمارے لیے بہت کافی۔ امام اعظم کا قول آج کل دنیا دار کہتے ہیں حدیث میں دکھائیے، سب کو حدیث چاہیے، اس پر عبور حاصل کیجئے کہ جو مسئلہ حنفی مذہب کا ہے پہلے سے تلاش کر کے حدیث میں رکھیں تاکہ اس کو بتایا جائے گی۔ آج بڑی حدیثوں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو حدیث کمزور، جیسے لگتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان بنے ہوئے جو حدیث کے بارے میں رولنگ دے رہے ہیں۔ تو بہت لوگوں کی زبان کھل گئی ہے آج کل، اس پر اچھی طریقے سے گامزن رہیے آپ، اور اس کے ساتھ اس علم و فضل کے تقوی، فرائض واجبات کی ادائیگی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے زیر اثر جتنے حضرات ہیں ان سب کو اپنے مذہب، اپنے مسلک پر گامزن رکھنا، اپنے خاندان، اپنے گھر میں تبلیغ کرنا، محلے میں تبلیغ کرنا، یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک اچھا عالم بنائے گا۔ اور دنیا داروں سے کبھی آپ توقع مت رکھیے گا کہ آپ ان کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا بھائی دنیا والے لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک اچھا عالم اگر ہے تو آج بھی اس آدمی کی قدر ہے۔ بتائیے مولانا مفتی اکمل صاحب، بھائی آج قدر کرتے ہیں لوگ یا نہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ مدرسے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے آج ان کی قدر ہے یا نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، جن کا پروٹوکول ایک سینیٹر کے برابر، وہ کون ہیں؟ وہ اپنے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مت سوچئے کہ آپ دنیا والے آپ کی قدر کریں گے۔ میں علماء ہیں، صرف فرصت ملے تو اسے ذرا دیکھ لیجئے گا، مسند امام اعظم میں کتاب العلم میں پہلی یا دوسری حدیث یہ ہے، اس کو رہنما اصول بنا لیں آپ۔ اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں، میں اپنی طاقت سے زیادہ بھول گیا، اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالی میری طبیعت کو بحال فرمائے، پہلی کی طرح بولنے لگ جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، غالباً اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی، جیسے کتابوں سے پتہ لگتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ میں جب حرم میں تھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے اور وہ حرم میں بیٹھے، چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، اور وہ کچھ ارشاد فرما، لوگ ہمہ گوش ان کی گفتگو سن رہے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا یہ کون ہے؟ تو میرے ابا نے مجھ سے کہا یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث، یہ یہاں آن کر حدیث رسول بیان کرتے، لوگ ان کی حدیث سنتے۔ تم کہ میں بھی اٹھ کر کے مجمع میں چلا گیا، جب میں جا کر کے بیٹھا وہ اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے علم حاصل کیا اور اس کی آب یاری میں لگ گیا تو سرکار فرماتے اس شخص کی دین اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا۔ اب جب اتنی بڑی ضمانت مل گئی، اب میں سمجھتا ہوں کسی اور ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارے۔